السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نجم سیٹھی. میرے ساتھ آج میرے دوست ہمایوں اختر رحمان صاحب ہیں، تو میں نے سوچا ان کو اسٹوڈیو بلا کے ان سے تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے. تو آئیے جوائن اس. کیا حال ہے ہمایوں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بڑے فٹ لگ رہے ہیں. I complimented you before. ہاں، مگر آپ کیا جم شم جا رہے ہیں؟ جی کبھی نہیں چھوڑا؟ as much as possible. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ اتنے حسین اور فٹ لیڈیز مین، آپ پالیٹکس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شوبز میں ہونا چاہیے تھا. پالیٹکس بھی تو شوبز ہی ہوتی ہے نا. اچھا، تو آپ اس کو شوبز کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ سملیرٹیز تو ہے نا نجم. کیا سملیرٹیز؟ کہ نا دونوں پبلک کے سامنے ہوتے ہیں، ایک میں آپ پرفارم کر رہے ہیں، ایک میں آپ کو دونوں میں پرفارم کرنا ہے آپ کو. نہیں، شوبز میں تو ڈرامہ کرنا ہے. کیا پالیٹکس میں بھی آپ ڈرامے کرتے ہیں؟ کافی حد تک لوگ ڈرامہ کرتے ہی ہیں نا. کیا آپ کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو ڈیلیوری میں بلیو کرتا ہوں. نہیں تو کیا کون سی ڈیلیوری، کس قسم کی ڈیلیوری؟ جب آپ کو موقع ملے، اگر آپ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے نمائندے الیکٹ ہوئیں تو اس عوام کے لیے ڈیلیور کریں. اگر آپ کو کوئی ملک کی ذمہ داری ملے تو ملک کے لیے ڈیلیور کریں. تو یہ بتائیے کہ آپ تو ایک بڑے امیر شخص بھی ہیں. تو میرا ایک دوست ہے، ایک جرنلسٹ، مجھے وہ کہتا ہے کہ گپ شپ اس کے ساتھ آپ کی ہو رہی تھی تو اعجاز الحق صاحب کا ذکر آیا اور کہ بڑے وہ امیر ہیں. تو وہ میرا دوست ایک جرنلسٹ ہے، وہ کہتا ہے ہمایوں نے کہا ارے یار اعجاز کی کیا بات کرتے ہو، آئی ایم دا $1 billion مین. یہ بات میں ہے وزن کوئی؟ نہیں، یہ پرانی بات ہے. میں نام نہیں لوں گا. بیک ان آئی تھنک 1990 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا، تو یہ ایک ہمارے دوست جرنلسٹ نے بات لکھ دی تھی اخبار میں، اور تب سے یہ اسٹک کرتی ہے. اچھا، یہ ہوا نہیں ایسے کبھی؟ اور اس میں ایک سٹیج پہ میں نے بڑی لمبی ایک کلیریفیکیشن اس کی دی. اچھا، ایک وہ بہت جو کہ ایک سینٹنس لکھا گیا اور وہ آپ نے شاید ہنسی مذاق میں کہا. نہیں، میں آپ مجھے بڑے عرصے سے جانتے ہیں، میں کبھی ہنسی مذاق میں اس طرح کی واقعات ہنسی مذاق کرتے بھی نہیں. ہنسی مذاق کرتا ہوں لیکن اس طرح کی بات میں کبھی نہیں کرتا. بٹ یو آر اے رچ مین. وی اسٹیبلشڈ فرسٹ آف آل، ہم 4 بھائی ہیں، all thorough professionals. So I'm an actuary. My brother Harun, who's a senator, is an actuary. My brother. Actuary is what? The final stage of accountancy? No, it's sort of basically starts as a mathematician and becomes a businessman. So that's so how. You are a mathematician turned businessman. And then turned politician. It's a profession. It's one of the most difficult to become. It's a very highly paid profession. So we were all professionals, and when our father was alive before 88, ہمیں واپس آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ امریکہ میں تھے؟ جی، جتنا کام کر رہے تھے جی. پڑھ تو میں نے I graduated, I became a fellow in 1980. I'm a fellow of the Society of Actuaries, which is the highest designation. That's how you can call yourself an actuary. ہمارا جتنا بزنس ہے اس ملک میں 1988 کے بعد بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بزنس میں کامیابیاں دی ہیں. تو مگر ہمایوں دیکھیے، آپ بھی پروفیشنل، آپ کے بھائی بھی سارے پروفیشنل. آپ کے والد صاحب کی وہ اسیسینیشن ہوتی ہے اس ایئر کریش میں 1988 میں. اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ ایک بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں. بزنس کے لیے لمبے چوڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ایک پروفیشنل فیملی سے، وہ بھی ایک فوجی فیملی سے، اتنی جلدی بزنس سیٹ اپ کرنا، بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیے، 4 بھائی ہیں، پروفیشنلز ہیں چاروں، میکنگ گڈ منی ابراڈ. واپس آتے ہیں، لاہور کی پیپسی فیکٹری بینکرپٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ جو آلریڈی اس بزنس میں ہیں مل کے ہم ایک فیکٹری خرید لیتے ہیں بینکرپٹ، اور 2-3 سال میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں، بیکمز اے اسپیکٹیکولر سکسیس، اینڈ دین تھنگس اسٹارٹ بلڈنگ اپ. What's wrong with that? نہیں، nothing wrong with that. اگر آپ کسی جرنیل کے بیٹے ہیں تو are you supposed to be stupid or something? No, you're not supposed to be stupid, but you're not supposed to be so rich. No, but then there are people who were not so rich in this country who are very rich now, businessmen, but they kept doing things and they kept becoming rich. Yeah, I'm sure. So give us ہمیں یہ benefit of the doubt تو دیں کہ maybe we are good businessmen. No, you must be. دیکھیے, you must be. I think the سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے 1986 میں ٹائم میگزین میں یا نیوز ویک میگزین میں ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل آیا تھا جو میں نے خود پڑھا تھا, دا ریچسٹ جنرلز ان دا ورلڈ. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. اس میں 6 یا 7 یا 5 جنرلز کا ذکر حوالہ ہوا تھا کہ ڈیورنگ دی افغان جہاد کوئی $1 billion a year
سعودی عربیہ اور CIA سے پیسے آتے رہے, اینڈ آل آف دیٹ منی, سارا وہ پیسہ ISI کے ذریعے چینل ہوتا رہا جہاد کے لیے. not true. تو یہ اس میں آرٹیکل میں یہ لکھا تھا. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یور فادر واز دا ہیڈ آف دیٹ, تو وہ یہ الزام لگتے رہے. تو میرا خیال اچھی بات ہے آج ان کو ذرا کنفرنٹ کرنے. دو تین باتیں آپ کو بتاؤں. امریکہ نے ابھی تک عراق, افغانستان میں نیٹو نے, ویسٹ نے $6 trillion, $6,000 billion خرچہ ہے. I have seen this myself, this assessment. یہ اس سال کے آخر تک خرچ کر لیا ہوگا $6 trillion. ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ٹوٹل ایکسپینڈیچر اوور دا 10 years سوویت آکوپیشن پہ جو خرچہ کیا سعودی عربیہ نے اور ویسٹ نے, اٹ واز $6 billion ٹوٹل, جس میں سے جتنا بھی آرمامنٹ پرچیز ہوا وہ پاکستان نے نہیں کیا. اگر پاکستان میں اس وقت کرتے درتے جو تھے ان کی نیتیں خراب ہوتی تو وہ خود کرتے نا, وہ CIA نے سارا کیا. ادھر رول یہ تھا کہ آپ یہ گندا کام آپ کریں, جب ویپن خرید دیں وہ ہمیں دے دیں, آگے آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا. Perhaps that was the reason why it was successful. Okay. ادھر انفراسٹرکچر شپمنٹ کرنا اس میں خرچ ہوا. دوسرا, I don't know کس آپ نیوز پیپر آرٹیکل کے you're referring to. Many books have been written by Americans, Charlie Wilson's War, Ghost War, all kinds of other books, Steve Cohen, ساری. یا آپ مجھے بتا دیں کہ کسی ایک بک میں یا کسی اور پرنٹ میڈیا میں یا کسی امریکہ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں, امریکن پبلک فنڈز تھے نا, کسی ایک جگہ کوئی ایک چارج لگا ہو. ابھی پچھلے دنوں آپ کو جو ریمبرسمنٹ, کامبیٹ ریمبرسمنٹ یہ ملے ہیں, اس میں امریکہ پوچھتا ہے نا کہ وہ کدھر گئے. مجھے آپ, آئی چیلنج ایوری بڈی کہ امریکن ٹیکس پیئر منی کے بارے میں امریکن سینٹ یا ہاؤس یا امریکن میڈیا کی مجھے ایک رپورٹ دکھا دیں جس میں یہ کہا ہو that my father was involved. That's a challenge. Okay, very good. آپ نے کہا کہ الزام لگتے رہے پیسے کدھر گئے. ٹھیک ہے, بہت سے پیسے تو چلے گئے, مگر میں اس لیے اس آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں اشارہ تھا towards your father also, amongst the 4 or 5. میں نے یہ آرٹیکل نہیں دیکھا ہوا. میں آپ کو دکھاؤں گا. مگر اس کے علاوہ پھر ایک ڈیٹیلڈ مضمون اوجڑی کیمپ کے اوپر بھی چھپا تھا امریکن پریس میں, وہ بھی میں آپ کو اگر چاہیں تو کسی وقت دکھا دوں گا. اس میں یہ الزام لگایا گیا تھا, پروف نہیں تھا, کہ اوجڑی کیمپ بلو اپ اس لیے کیا کیونکہ امریکنز ایک آڈٹ ٹیم بھیج رہے تھے. امریکنز پاکستان دے ہیڈ لاسٹ انٹرسٹ, وہ واپس چلے گئے تھے, سوویت یونین کی فورسز واپس چلی گئی تھی. 88 کا واقعہ ہے, اوجڑی کیمپ بلو اپ. اور کہتے یہ ہیں کہ اوجڑی کیمپ کو خود ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بلو اپ کیا تاکہ اکاؤنٹیبلٹی وہاں نہ ہو سکے, کیونکہ وہاں سے جو ہتھیار تھے اور ایکسپلوسیوز تھے اور جو کچھ تھا وہاں سے وہ آلریڈی نکال کے بیچ چکے تھے اور پیسے کھا چکے تھے, اس لیے اس کو بلو اپ کر دیا گیا تاکہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اگین میں نے یہ آرٹیکل نہیں پڑھا ہوا, and I'd love to see it. Who was heading the ISI in April 2008? You want to know? Since May 2007 ISI head ہو رہی تھی جنرل حمید گل سے. My father was the chairman, Joint Chief of Staff Committee. صحیح. So for almost a year, he was not responsible for that organization. And therefore he was not responsible for OJD camp. OJD اگر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے تو جنرل حمید گل. I don't know کس کی بنتی ہے. میں تو آپ کو صرف اپنے والد جو کہ اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں, اور اچھا تو یہ ہوتا ہے نا کہ I think اچھا یہ ساری بات ہوگی. دوسرا یہ نہیں, let's take a break right now and then we'll come back to this.